الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ذرا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سیرت النبی کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم مکی زندگی پڑھ چکے ہیں، اور آج ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مدنی دور سٹڈی کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدا ہی میں ایک اسائنمنٹ دی گئی تھی سورہ مدثر میں، ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے جو طریقہ کار سجھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے اسے قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ترین انسان تھے اور بجا طور پر یہ سوچتے تھے کہ یہ قبائلی معاشرہ ہے، جب تک قبائلی سردار میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائلی سرداروں کو لفٹ کرانے سے سختی سے منع کیا گیا، یہاں تک کہ بنو ہاشم کا خاندان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان تھا وہ آپ کی پشت پر تھا۔ نبوت کے 10ویں سال اللہ تعالیٰ نے وہ سپورٹ بھی واپس لے لی۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ گویا اب اللہ کے سوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی امید کی کرن نہیں رہی۔ اس اندھیرے میں سے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے۔ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں نہ صرف یہ کہ آپ کی سنوائی نہیں ہوئی بلکہ آپ پر سخت ترین تشدد کیا گیا۔ ان ریسپانس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بھی شکوہ آیا کہ اللہ میں تجھ سے اپنی قوت کی کمزوری اور اپنے وسائل کی کمی کا شکوہ کرتا ہوں، اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے بیگانے کے حوالے کر دیا ہے جو مجھ سے بڑا روڈلی پیش آتا ہے، یا ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے جس کو تو نے اختیار بھی دے دیا ہے مجھ پر۔ لیکن اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میرے خیال کے مطابق اسی کی رسپانس میں معراج ہوئی، اور معراج سے آتے ہی واپس آتے ہی 5واں مہینہ ہے ذی الحج کا، اللہ تعالیٰ نے ایک نئی کھڑکی کھولی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، اور وہ مدینے کی کھڑکی تھی کہ مدینے سے آئے ہوئے چند افراد سے آپ نے ملاقات کی۔ انہوں نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے، بلکہ جن کے حوالے سے یہودی ہمیں تڑیاں لگایا کرتے تھے کہ جب وہ آخری نبی آئے گا اور اس کے ساتھ مل کر ہم لڑیں گے تو تم اے اوس اور خزرج ہمیں ہرا نہیں سکو گے۔ یہ تو وہی ہے، آؤ یہودیوں سے پہلے ایمان لے آئیں۔ وہ ایمان لائے، اگلے سال 12 افراد آئے اور بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر گئے، انہوں نے قرآن پڑھایا، وہی جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس مکہ مکرمہ میں کیا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن مجید کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے۔ وہ کام مصعب بن عمیر نے وہاں کیا، اور 1 سال کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے راہ کھولی۔ اگلے سال 75 افراد آئے جن میں 3 خواتین بھی تھیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی زبردست پیشکش لے کے آئے کہ اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے، اب ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ گویا اوس اور خزرج نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متبنہ بنا لیا، ایڈاپٹ کر لیا،
اپنے خاندان کے فرد کی حیثیت سے، لہذا آپ ربیع الاول میں مدینہ منورہ منتقل ہوئے۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، ذرا جوڑنے کے لیے میں نے ریوائز کیا ہے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ نے پہلے 6 ماہ میں اپنی پوزیشن مستحکم کی ہے۔ نمبر 1، آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی، کرائی نہیں، تعمیر کی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس تعمیر میں حصہ لیا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے اندر ایک بھائی چارہ قائم کیا مواخات کے نام سے، اخن کہتے ہیں بھائی کو، مواخات بھائی چارہ۔ آپ نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور یہ بھی بڑی تاریخی مواخات ہے کہ انصار نے کیا کچھ قربان کیا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اپنے گھر ڈیوائیڈ کیے، اپنے ایسٹس ڈیوائیڈ کیے، لیکن میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد میں لڑ رہے تھے تو ان کے جسم پر ایک چادر تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مہاجرین نے ان کی آفر کو بس قبول تو کیا، ریفیوز بھی نہیں کیا، لیکن ان پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں تو واضح طور پہ آتا ہے، تو انہوں نے اپنے انصاری بھائی سے کہا تھا کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس تم مجھے بازار کا راستہ بتا دو، کاروبار میں خود کر لوں گا، اس لیے کہ وہ کاروباری آدمی تھے، اور پھر وہ متمول لوگوں کے اندر شامل ہو گئے، اس لیے کہ ہی ہیڈ دا نو ہاؤ کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے۔ تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے ملاقاتیں کی، یعنی مختلف جو 3 قبائل تھے، یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو آپ کے میزبان تھے، ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور یہ بڑی نیچرل ملاقاتیں ہیں۔ آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں کوئی نیا شخص آ کر رہائش رکھے تو آپ کا دروازہ نوک کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ جی میرا نام فلاں ہے، میں نے آپ کی برابر والی گلی میں مکان خریدا ہے، یا میں آپ کے پڑوس میں آیا ہوں، میرا کاروبار یہ ہے، میرے لائق کو خدمت ہو تو یاد رکھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتیں کی اور حالات معلوم کیے، تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور راؤنڈ لگایا اور ان سے پوچھا کہ یہ تم آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اپنے حقوق کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس پر تمہیں اعتماد ہو کہ اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دو اور پھر جو فیصلہ کرے اس کو قبول کر لو۔ یہ لڑ بھر کر اپنے حقوق لینا، یہ تو اپنے آپ کو زیادہ غیر مستحکم کرنے کے مترادف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پھر وہ اعتماد تو صرف آپ ہی پر ہے کہ آپ عدل کریں گے، کسی گروہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ یہودیوں کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں لائٹ انداز میں کہا کرتا ہوں کہ یہودیوں سے تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو وہ مقام دے دیا کہ جب بھی ہمارے آپس کے ڈسپیوٹ ہوں گے تو ہم آپ سے رجوع کریں گے، اور جو فیصلہ آپ کریں گے ہم اسے قبول کریں گے۔ تو ایک معاہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کرایا ان 5 قبیلوں کے درمیان، اوس، خزرج، بنو قینقاع، بنو قریظہ زوئے کے ساتھ، اور بنو نذیر زواد کے ساتھ، کہ ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس ہوگا، کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دے سکے۔ ہاں، آپس کے معاملات جو ہیں وہ لڑ کر نہیں، ٹیبل پر بیٹھ کے طے کیے جائیں گے، اور اگر باہمی گفتگو سے معاملات حل نہ ہوں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا جائے گا، اور آپ کا فیصلہ تمام جو بھی گروہ ہیں ان پر بائنڈنگ ہوگا۔ تیسرا بڑا اہم نقطہ اس کا یہ تھا کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا کسی گروہ پر، تو کوئی باہر سے آنے والے کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ سب کے سب مل کر دفاع کریں گے۔ یہ معاہدہ طے پا گیا۔
تو یہ کام تین جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 6 ماہ میں کر لیے. یعنی کیلنڈر میں بکی زندگی میں بھی آپ سے کہتا رہا ہوں کہ کیلنڈر جو ہے اس کو اپنے ذہن میں ٹانگتے چلے جائیں تو آپ کو سیرت النبی یاد ہو جائے گی خود بخود. آپ نبوت کے 14ویں سال ربیع الاول میں مدینہ منورہ تشریف لائے. ربیع الاول کے اندر 6 ماہ میں آپ نے انٹرنل کنسولیڈیشن اچیو کی، اور پھر 7ویں مہینے سے گن لیجیے، ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، اور 6واں مہینہ رمضان ہے. آپ نے رمضان سن 2 ہجری سے رمضان سن 1 ہجری سے آپ نے فوجی مہمیں روانہ کرنی شروع کر دی. یعنی مسلح دستے تھے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ سعودی عرب کا جغرافیہ اگر آپ ذہن میں لائیں گے، جن کے پاس موبائل ہے ابھی نکال لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی میں کیا گفتگو کر رہا ہوں. کہ سعودی عرب جو ہے وہ نیچے سے براڈ ہے یمن، اور پھر اوپر وہ ٹیپر ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی یوں تو نہیں ہوتا، یعنی اوپر سے یوں گول ہے. نیچے یمن ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ عربین سی ہے، اس کے ویسٹ میں بحیرہ احمر ہے، ریڈ سی، اور پھر اوپر جو ہے وہ پھر یورپ شروع ہو جاتا ہے. وہ اس وقت کا شام تھا سارا کا سارا، اور پھر اس کے ٹاپ سے آپ ویسٹ میں دیکھیں گے تو پھر ایجپٹ ہے، اور یہاں شام، اردن، جو اب چھوٹے چھوٹے ملک بنے ہیں، یہ پہلے سارا شام کہلاتا تھا. انڈیا سے، ملائیشیا سے، انڈونیشیا سے، چائنا سے سمندری راستے سے سامان آتا تھا اور یمن کے ساحل پہ اترتا تھا، اور پھر یمن سے اونٹوں پر لاد کر وہ سامان یورپ پہنچایا جاتا تھا. ذہن میں آ گیا نا نقشہ اس کا، کہ جنوب میں یمن ہے، اس کے بعد پھر آپ نارتھ میں جاتے ہیں تو پہلے مکہ مکرمہ ہے، فردر نارتھ میں جاتے ہیں تو مدینہ منورہ ہے، پھر فردر میں نارتھ میں جاتے ہیں تو پھر وہ شام اور پھر یورپ شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں سے سارا سامان جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتا تھا بائی سرفیس اونٹوں پر لاد کر یورپ کے لیے. اب قافلے لٹتے تھے جیسے ہر وقت ماضی قریب تک بھی، آج کا بھی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ باقاعدہ وہ علاقے کے جہاں بسیں، ٹرک لوٹے جاتے ہیں تو باقاعدہ پولیس آگے پیچھے سے اسکارٹ کر کے ان بسوں کو، ٹرکوں کو لے کے جاتی ہے. تو آج سے 1400 سال پہلے کیا حال ہوگا اس کا آپ تصور کیجیے. قافلے لٹتے تھے، لیکن قریش کا قافلہ نہیں لٹتا تھا. کیوں؟ قریش کعبے کی متولی تھے، اور ان کی حیثیت پورے عرب میں پیرزادوں کی تھی. جیسے ہمارے ہاں ماضی قریب تک، یعنی آج سے 50 سال پہلے تک آپ کو یاد ہوگا کہ اگر کوئی بس لٹتی تھی، ڈاکو سے لوٹتے تھے، اور بعد میں ڈاکوؤں کے علم میں آتا تھا کہ اس میں کوئی سید بھی تھا، تو ڈاکوؤں کا سردار خود آتا تھا اور سید بادشاہ کے پاؤں پکڑتا تھا کہ غلطی ہو گئی ہم سے، اور سامان اس کو واپس کرتا تھا. تو قریش پیرزادوں کی طرح ٹریٹ ہوتے تھے کہ یہ کعبے کے متولی ہیں، اور ان کا قافلہ نہیں لٹتا تھا. یعنی گویا جو مال بھی قریش کو دیا جاتا تھا ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے وہ انشورڈ ہوتا تھا. اب اپنے اوپر قیاس کیجیے، آپ نے کوئی سامان بھیجنا ہے کہیں تو کوئی کوریئر کمپنی آپ کو انشورنس بھی پرووائڈ کرے تو آپ اس کو زیادہ پیسے دے کر بھی مال اسی کو دیتے ہیں کہ چلو صحیح سلامت پہنچ تو جائے گا نا. یوں قریش کو منوپلی حاصل ہو گئی. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قریش کو مانوس کرنے کے لیے سردی اور گرمی کے سفر سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو مانوس کر دیا. بڑا فرینکلی وہ موو کر سکتے ہیں عرب کے اندر. اب باقی جو قریش تھے، عرب کے قبائل تھے، ان کے لیے قریش محترم تھے، پیرزادے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے نزدیک وہ مجرم تھے، ظالم تھے، پلیت تھے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہمیں بھیجی ہیں. یعنی رمضان سن 1 ہجری سے لے کر رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے. اس سے پہلے 8 مہمیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی ہیں
جن میں سے 4 میں آپ خود شریک ہوئے ہیں، گویا وہ غزوات ہیں۔ غزوہ کہتے ہیں اس مہم کو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں، اس کی جمع غزوات ہے۔ اور سریہ کہتے ہیں اس مہم کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ تو کریں لیکن خود اس میں شریک نہ ہوں۔ تو 4 سرایا ہیں، سریہ کی جمع سرایا ہے، اور 4 غزوات ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہمیں روانہ کی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ یعنی جو راستے، تجارتی راستے مدینہ منورہ کے دائیں بائیں سے گزرتے ہیں، جغرافیہ میں نے آپ کو سمجھایا نا کہ یمن سے وہ قافلے چلنے اور جانا انہوں نے شام میں ہے، کہاں سے گزر کے جانا ہے؟ یعنی مدینہ منورہ کے دائیں بائیں سے۔ اب قریش کے لیے وہ راستے محفوظ تھے، اس لیے کہ قریش کا ادب احترام باقی سب قریش کا قافلے کے عرب کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی حیثیت وہ نہیں تھی، لہذا آپ نے ان تجارتی راستوں پر اپنے مسلح بندے بٹھائے۔ اچھا، ان میں بھیجا کن کو؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان مہمات میں آپ نے پہلے صرف قریش کو بھیجا، قریش کو یعنی مہاجرین کو۔ مہاجرین کون تھے؟ قریش ہی میں سے مہاجر ہو کے آئے تھے مدینہ، تو جو قریش کے سب لوگ تھے انہیں بائی نیم اینڈ بائی فیس پہچانتے تھے۔ اب آپ اس کو تصور کیجئے، آپ کا کوئی دشمن آپ کے راستے میں آپ کو بیٹھا وہ نظر آئے تو 1 دن آپ برداشت کر لیں گے، 2 دن برداشت کر لیں گے، تیسرے دن آپ تو کیا کر رہے ہیں؟ اب ہوگا نا تو تکار ہوگی، اور پھر اس کے بعد پھر چھینا جھپٹی بھی شروع ہو جائے گی اور لڑائی بھی شروع ہو جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمی تجارتی راستوں پر بٹھائے تاکہ قریش انہیں پہچانے۔ مقصد کیا تھا؟ قریش کو یہ میسج دینا تھا کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہاری شارک بند کر سکتا ہوں۔ اب ان کی جو ساری معیشت تھی وہ شارک کون سی تھی؟ وہ تجارتی راستے مدینے کے دائیں بائیں۔ تو قریش کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھریٹ کیا کہ میں تمہارے تجارتی راستے کاٹ سکتا ہوں۔ جب اور دوسرا، یعنی اس سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشن دی کہ راستے میں جو بھی قبائل آئیں ان کے ساتھ بھی جا کر ہیلو ہائی کرو اور ان کو میری طرف سے خیر سگالی کا پیغام دو، اور انہیں پیشکش کرو کہ وہ میرے الائز بن جائیں، میرے اتحادی بن جائیں۔ اکثر قبائل نے معذرت کی کہ چونکہ آپ کی دشمنی قریش کے ساتھ ہے اور ہم قریش کو افینڈ کرنا افورڈ نہیں کر سکتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے نے انہیں دوسری پیشکش کی، اچھا پھر ہمارے ساتھ نیوٹرل رہنے کا معاہدہ کر لو، اگر ہمارے اور قریش کے درمیان جنگ ہوئی تو تم نیوٹرل رہو گے، بیچ میں نہیں آؤ گے۔ اب یہ بھی بہت بڑا آفینس تھا قریش کے خلاف، یعنی جو بھی پولیٹیکل سائنس کے ایکسپرٹس ہیں یا خاص طور پر انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا آفینس تھا۔ اب قریش نے جب یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے بندوبست کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بندوبست کیا تھا کہ انہوں نے ایک بڑا فنڈ ریز کیا، مسلمان جو پراپرٹیز چھوڑ کے آئے تھے وہ بھی لوٹ لی، اور ابو سفیان کی قیادت میں ایک بڑا قافلہ ترتیب دیا۔ یعنی پہلے تو تھے نا وہ صرف کارگو کا کام کرتے تھے، اب انہوں نے کیا کیا، اپنا ایک قافلہ جو ہے وہ مال خریدا اور اس کو بیچنے کے لیے اب جانا ہے انہوں نے شام کی طرف۔ ابو سفیان کو اس کا سالار بنایا اور طے کیا کہ اس تجارتی سفر میں جتنی آمدنی ہوگی اس کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو رضی اللہ عنہم کرش کرنے کے لیے استعمال کریں گے، معاذ اللہ۔ یہ ان کا پلان تھا جو میں ان کے الفاظ میں آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر ہوگی۔ اب یہ خبر کیسے ہوتی تھی ابھی تک میں یہ فینومینن نہیں سمجھ سکا کہ ایک طویل فاصلہ ہے، یعنی سیدھی سڑک بھی ہو تو 250 میل کا فاصلہ ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان، خبریں کیسے پہنچتی تھیں I have no idea، لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ہو گئی کہ ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ مکے سے چلا ہے اور اس کے یہ آبجیکٹو ہے۔
لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 150 کے قریب ساتھیوں کے ساتھ نکلے مدینہ منورہ سے اور اس تجارتی شاہراہ کی طرف گئے جس پہ سے اس قافلے نے گزرنا تھا. لیکن وہاں جب پہنچے شاہراہ پر تو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو 2 دن پہلے گزر چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی قیام فرمایا. بڑی دلچسپ بات ہے نا, وہی قیام فرمایا کہ واپسی پر اس سے نپٹیں گے. لیکن ابو سفیان بہت ذہین آدمی, بہت ذہین آدمی, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. ابو سفیان کو بھی بھنک ہو گئی کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیچھا کیا ہے. لہذا وہ شام پہنچ کر بڑے ویجیلنٹ رہے اور پوچھتے رہے کہ یہاں کوئی مدینے کے آئے ہوئے لوگ تو نہیں دیکھے, یہاں کوئی مدینے کے لوگ تو نہیں دیکھے. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ فلاں جگہ پر کچھ لوگ ڈائے ہوئے تھے, ان نون بندے, یعنی جو روز روز آنے جانے والے لوگ ہیں انہیں پتا ہے, لیکن جب کوئی نیا کاروبار میں انٹر ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے, کوئی نواں بندہ دیکھے. اچھا, اب ابو سفیان وہاں گیا اور وہاں جا کر دیکھا تو مسلمان وہاں سے موو ہو چکے ہوئے تھے, لیکن اونٹوں کی لیدیں پڑی تھیں. ابو سفیان نے باقاعدہ وہاں جا کر ایک لید کو توڑ کے دیکھا, اندر کھجور کی گٹھلی تھی. کنفرم ہو گیا کہ یہ کھجور کھانے والے اونٹ جو ہیں یہ مدینے کے ہی ہو سکتے ہیں, اتنی وافر کھجور وہاں ہے کہ کھجور اونٹ بھی کھائیں. لہذا وہ اور زیادہ کانشیس ہو گیا. جو ہی اطلاع ملی تھی کہ محمد نے میرا پیچھا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ابو سفیان نے ایک تو ویجیلنٹ ہو گئے, دوسرا مکہ مکرمہ ایک ایکسپریس کال جو ہے وہ بھیجی کہ مجھے محمد اور اس کے ساتھیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم خطرہ ہے, لہذا میری مدد کو پہنچو. لہذا 50 مزید تیر انداز مکے سے روانہ کر دیے گئے ابو سفیان کی مدد کے لیے. اور دوسرا کام یہ کیا ابو سفیان نے کہ واپسی پر راستہ بھی بدل لیا. اب یہ ہوتا ہے ذہانت کہ کمک بھی منگا لی اور راستہ بھی بدل لیا. اچھا, جب یہ پیغام پہنچا مکہ مکرمہ کہ مجھے محمد اور اس کے ساتھیوں سے خطرہ ہے, تو اس پر قریش جو ہے یہ بہت زیادہ یعنی آفینڈ, بلکہ گرم ہوئے, پنجابی میں کہوں تو اچھا ہوگا کہ بہت گرم ہوئے ہیں. یہ جرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا 1000 کا لشکر تیار ہو گیا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیال کے مطابق ونس فار آل ختم کرنے کے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی خبر ہو گئی کہ وہاں سے 1000 کا لشکر چل پڑا ہے. ادھر سے اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بھی ڈالی جا رہی تھی اور قرآن مجید کی آیات بھی باقاعدہ نازل ہو رہی تھی. تو آپ کو ایک چوائس دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 1000 کا لشکر کی خبر ہوئی تو پھر مدینے سے اور ساتھیوں کو بلا لیا. ان میں اب انصار بھی تھے. یعنی پہلے تو میں نے عرض کیا نا کہ صرف جو مہاجرین تھے ان پر مشتمل دستے ہوتے تھے, اب انصار بھی آ گئے. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دیا. ایک طرف وہ قافلہ ہے جس نے واپس جانا ہے, اس میں مال غنیمت بھی ہے, اور اس میں جو تیر انداز ہیں وہ بھی بہت کم ہے. دوسری طرف وہ 1000 کا لشکر ہے جو قریش لے کے آ رہے ہیں. تمہارے پاس چوائس ہے کہ تم جس سے بھی مقابلہ کرنا آپٹ کرو گے, پسند کرو گے, فتح ہم تمہیں دیں گے. یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے مطابق مشورہ کیا. یعنی تمام صحابہ جن میں مہاجرین بھی تھے, انصار بھی تھے, ان سے مشورہ کیا کہ ایک طرف یہ قافلہ ہے, دوسری طرف وہ لشکر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دیا ہے کہ ہم جدھر بھی رخ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا. اب بتاؤ جانا کدھر. تو پہلے مہاجرین نے تقریریں کی بڑے جوش و خروش کے ساتھ. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب بڑا سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ اللہ کے رسول, آپ ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجیے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا
انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جائے، یعنی آپ اپنے رب کو لے کر جائیں لڑنے کے لیے اور لڑیں، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لیجیے گا، ہم یہاں بیٹھے۔ بہت ہی یعنی انسلٹنگ انداز تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے۔ تو حضرت مقداد نے کہا کہ آپ ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجیے، آپ ہمیں حکم دیجیے، آپ ہمیں حکم دیجیے، جدھر آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح کی جو چیلی تقریریں کہ اللہ کے رسول زمین ختم ہو جائے گی لیکن ہمارا جذبہ ختم نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بار بار پوچھ رہے ہیں، ہاں دسو پھر۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل میں یہ دونوں، بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ دونوں جو قبیلے تھے سنز آف دی سوائل مدینے کے، اوس اور خزرج، ان دونوں کے سرداروں کا نام سعد تھا۔ قبیلہ خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ تھے اور قبیلہ خزرج کے سردار سعد ابن معاذ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو کوئی سعد کھڑے ہوئے، یعنی عام روایت یہ ہے کہ یہ سعد ابن عبادہ تھے، لیکن محترم ڈاکٹر سارم صاحب کی رائے یہ تھی کہ یہ جو انداز ہے یہ سعد ابن عبادہ نہیں، سعد ابن معاذ کا ہے، یعنی اتنی جو کمٹمنٹ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچمنٹ کی، وہ سعد ابن معاذ کی تھی، سعد ابن عبادہ کی نہیں تھی۔ بہرحال کوئی سعد کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کأنک تأنینا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یو مین اس، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دسو پھر، یو مین اس، تو سن لیجئے، انا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ کو سچا قرار دے چکے ہیں، اب آپ بسم اللہ کیجئے، جو بھی آپ کا جی چاہتا ہے آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا، یعنی مہاجرین بھی آپ کے ساتھ، انصار بھی آپ کے ساتھ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ پھر ہم جو 1000 کا لشکر ہے اس کا مقابلہ کریں گے، اور طے ہوا کہ پھر ہم بدر کے میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے۔ یہ جو خبریں ادھر سے ادھر ہیں، اس میں بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن بن لینے کے لیے، ذرا حالات کا جائزہ لینے کے لیے بنفس نفیس حضرت ابوبکر کو لے کر نکلے، تو وہاں ایک بوڑھا شخص جو ہے بیٹھا ہوا ملا آپ کو۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ بھائی کوئی یہاں محمد اور ان کے ساتھیوں کی اور قریش کی کوئی نقل و حرکت کی کوئی خبر؟ تو اس نے کہا کہ پہلے اس نے تعارف کا مطالبہ کیا، تم کون ہو، پہلے تم اپنا تعارف کرواؤ۔ اس نے تعارف کروایا، پھر اس نے بتایا کہ میرا جہاں تک علم ہے محمد فلاں تاریخ کو مدینے سے نکلے تھے، اور اف آئی ایم ناٹ رانگ محمد اور اس کے ساتھی جو ہے وہ یہاں کہیں ہیں، اور قریش فلاں تاریخ کو مکے سے نکلے تھے، اور اف آئی ایم ناٹ رانگ ان کو وہاں ہونا چاہیے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی جگہ تھی جہاں مسلمان پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قریش پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ نہ کوئی CNN تھا، نہ BBC تھا، نہ کوئی اور سورس تھی۔ کیا سورس ہے، یعنی ابھی تک مجھے وہ سورس جو ہے میں اس کو لوکیٹ نہیں کر سکا کہ یہ خبروں کی سورس اس وقت کیا ہوتی تھی، لیکن بہرحال خبریں ادھر سے ادھر جاتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میدان بدر میں پہنچ گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور آپ نے ایک جگہ کا انتخاب کیا، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ تو آپ کے ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایک سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ ڈیوائن انسٹرکشن کے مطابق آپ نے یہ جگہ طے کی ہے یا آپ نے جنگی تدبیر کے تحت یہ جگہ طے کی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگی تدبیر کے تحت۔ اب یہ اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے ساتھیوں کو آپ کتنا امپورٹنس دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ کہ ہم نے بدر میں 1000 کے لشکر سے لڑنا ہے ساتھیوں سے مشورہ کیے بغیر نہیں کیا۔ یعنی یہ کیا ہے، یہ مشورے کی اہمیت ہے۔
احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت میں پڑھیں گے کہ آپ نے قدم قدم پر مشورہ کیا ہے اور باقاعدہ انسٹرکشن دی ہے کہ ہر اہم کام کے لیے مشورہ ضرور کیا کرو، خواہ ایک مسلمان سے کرو۔ دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خواہ صرف ابو بکر اور عمر سے کروں، اور اگر کسی معاملے میں یہ دونوں متفق ہو جائیں تو پھر کسی تیسرے شخص سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ ایک تو اعتماد حضرت عمر اور حضرت ابو بکر پر، اور دوسرا مشورے کی اہمیت کہ ہر اہم معاملے میں مشورہ ضرور کیا کرو، خواہ ایک مسلمان سے ہو۔ اور پھر آ کر ایک امتی جو ہے وہ آ کر سوال کرتا ہے کہ اگر تو یہ ڈیوائن ہے پھر تو بس، لیکن اگر آپ نے جنگی اعتبار سے اجتہاد کیا ہے تو میرے خیال کے مطابق اس کے مقابلے میں وہ جگہ زیادہ بہتر ہے، اور دلائل دیا اس نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگری کیا، یعنی کوئی انسلٹ محسوس نہیں، کہ تو کون ہے ہمیں دسنا تھا۔ یعنی ہمارے اندر تھوڑا سا کوئی ذرا اونچا لیول ہو تو ہم انسلٹ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی انسلٹ محسوس نہیں کی، اور یہاں سے اٹھے اور وہ جگہ جو انہوں نے سجیسٹ کی تھی وہ اختیار کر لی، اور وہی ہوا کہ وہ جگہ جو جہاں اب گئے تھے وہ اونچی تھی اور ریتلی تھی، اور جو دوسری جگہ تھی وہ نشیبی تھی۔ رات کو بارش ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوئی، اور اس بارش میں ریتلی زمین بیٹھ گئی۔ معلوم ہے نا آپ کو، جب بارش ہوتی ہے یا پانی آتا ہے تو ریتلی زمین سخت ہو جاتی ہے، اور جو نشیبی زمین ہوتی ہے جس پہ ریت نہ ہو وہ دلدل بن جاتی ہے۔ بہرحال جنگ کا آغاز ہوا۔ میں نے حوالہ دیا تھا نا پہلے کہ اسی چیز کا، کہ یہ جو مختلف خاندان ہیں ان کی اپنی کچھ نیچر ہوتی ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہمارے پنجاب میں راجپوت، جاٹ، ڈوگر، پٹھان یہ لڑاکے خاندان ہیں، اور یہ لڑائی کا بہانہ بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پنگا لائی رکھی ہے ادھر ادھر جا کے کچھ کھڑکا دھڑکا ہوتا رہے۔ ان کے مقابلے میں ارائیں اور راجپوت یہ کیا ہے، اپنے کام سے کام رکھنے والے ہیں۔ کسان کو اپنی کھیت کی فکر ہوتی ہے، اپنے باغ کی فکر ہوتی ہے۔ وہ جو پنجابی کا محاورہ ہے کہ واڈیاں دے دن مرن دا ویل نہیں ہوتا، دیٹ از امپورٹنٹ۔ یعنی آج منگل ہے، ہاں آج رات کو 10 بجے پانی لگانا ہے۔ اب وہ کسان جو ہے وہ اپنے آپ کو فارغ رکھے گا، دن کو کچھ آرام کرے گا تاکہ رات کو 10 بجے میں پانی لگا سکوں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو شیخ ہے، کاروباری آدمی ہے، وہ اس کی فرسٹ پرائرٹی کیا ہے؟ اپنا کاروبار، اپنی دکان، اور وہ خام خواہ لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑے گا تاکہ اس کا کاروبار متاثر نہ ہو۔ تو مدینے کے لوگ کاشتکار تھے، لہذا جب قریش کی طرف سے سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ آیا، بلکہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ عتبہ بن ربیعہ کیوں میدان میں آیا۔ ایک تو ویسے بھی سب سے زیادہ معزز سردار جو ہے وہ یہی تھا، لیکن سب سے زیادہ ایفیکٹو جو تھا وہ ابو جہل تھا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اسی طرح جب ابو سفیان راستہ بدل کر مکہ پہنچ گئے اور انہیں پیغام بھیجا کہ میں خیر خیریت سے پہنچ گیا ہوں، اب لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، واپس آ جاؤ۔ اب قریش جو ہے وہ بھی ڈیوائیڈ ہو گئے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اب کام ہو گیا، خام خواہ ہمیں جا کے لڑنے مرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جو ہاکس تھے ان میں سے، جن کا لیڈر جو تھا وہ ابو جہل تھا، انہوں نے کہا کہ نو وے، اب ہم نکلے ہیں تو لڑکے ہی جائیں گے۔ حکیم ابن حزام اور عتبہ بن ربیعہ یہ دو اشخاص جو تھے لیڈ کر رہے تھے کہ جو چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو۔ حکیم ابن حزام کا تعارف پہلے ہو گیا نا، ریفرنس آیا تھا کہ یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت خدیجہ کا کھانا جو ہے وہ رات کو پہاڑ کراس کر کے جا کے پہنچا آتے تھے۔ یعنی کوئی پکڑے گا بھی صحیح تو، کیونکہ حضرت خدیجہ بنو ہاشم میں سے نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ والنٹیرلی گئی تھی شیب ابی طالب میں، حضرت ابوبکر کی طرح۔ تو یہ وہ ہے حکیم ابن حزام۔
یہ چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو، اور عتبہ بن ربیعہ ایک بہت بڑا سردار تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ جنگ نہ ہو۔ اس نے دلائل دینے شروع کیے عتبہ بن ربیعہ نے کہ ہمیں محمد کو عرب کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یعنی اب اندازہ ہو رہا تھا نا کہ محمد چین سے نہیں بیٹھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، لہذا اب آبویس تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکلیں گے اور آگے بڑھیں گے، تو ہمیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے عرب کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اگر محمد غالب آ گیا، ظاہر ہے وہ تو ایسے ہی کہیں گے نا، ہم تو عزت سے کہیں گے غالب آگے، میں ان کے الفاظ کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر محمد عرب پر غالب آ گیا تو کس کی حکمرانی پورے عرب پر قائم ہوگی؟ ہماری، بیکاز ہی از آف اس۔ اور اگر عرب محمد پر قابو پانے والے میں کامیاب ہو گئے تو وہ کام جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا، لیکن ہماری بدنامی نہیں ہوگی کہ ہم نے اپنے بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے۔ انڈرسٹینڈ؟ ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس نے دو کام کیے۔ ایک تو عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا ابو حذیفہ بن عتبہ، وہ مسلمان تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو ابو جہل نے تانا دیا، ہاں پتر جو ادھر کھڑوتا ہے سامنے، اب رحم سارا بیٹے کے لیے آ رہا ہے۔ اب یہ عرب کے اس قبائلی معاشرے میں ایک بڑا تانا تھا، اچھا تو کیڑی تھے کیڑی صحیح۔ پھر دوسرا کام اس نے کیا کہ یہ جو 8 مہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کی تھیں، ان میں سے ایک مہم غزوہ بدر سے بالکل پہلے وہ آپ نے نخلا کی طرف روانہ کی تھی۔ یہ بڑی خاص مہم تھی۔ نخلا جو ہے یہ طائف کے قریب ہے، اور طائف مکہ مکرمہ سے 50-60 میل کے فاصلے پر ہے۔ کہاں مدینہ، کہاں طائف، اور اس کے ساتھ ہے وادی نخلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ ترتیب دیا 7-8 افراد پر مشتمل، ان پر ایک کمانڈر مقرر کیا، اور اس کمانڈر کو ایک سیل لیٹر دیا اور کہا کہ اس رخ پہ چلے جاؤ، 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد میرا خط کھولنا اور اس پر عمل کرنا۔ 2 دن کے بعد جو کمانڈر تھے انہوں نے خط کھولا، اس میں انسٹرکشن تھی کہ نخلا کی وادی میں چلے جاؤ، قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرو اور مجھے اپ ڈیٹ کرتے رہو۔ اب کمانڈر نے وہ خط کھول کے پڑھا تو مشن بڑا خطرناک تھا، یعنی شیر کے منہ میں جا کے ہاتھ ڈالنا، یعنی مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کے ان کے کہ بھاگ بھی نہ سکے وہاں سے۔ تو اس کمانڈر نے کہا کہ مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہاں جانے کا، میں تو جاؤں گا، کیونکہ میں تمہارا امیر ہوں، میں تمہیں فری کرتا ہوں، جس میں ہمت ہو وہ میرا ساتھ دے، جس میں ہمت نہ ہو چپ کر کے واپس چلا جائے۔ یہ بھی کیا ہے، یہ لوگوں کا morale جو ہے اس کو ٹیسٹ کرنے اور اس کو بوسٹ کرنے کے لیے بڑی زبردست ترکیب تھی۔ تو سب کے سب نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اللہ کے رسول نے ہمیں اس کام پر بھیجا ہے۔ وہاں کیا ہوا کہ ایک قافلہ قریش سے گزر رہا تھا، بندے 4 ہی تھے اس کے ساتھ، لیکن بہت مہنگا سامان تھا، کشمش اور چمڑے کا سامان۔ اب انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اس پر حملہ کر دیا اور قافلہ لوٹ لیا، اور جب آمنے سامنے تیر چلے تو ایک کرچی عبداللہ حضرمی نامی قتل ہو گیا۔ تو 4 آدمیوں میں سے ایک قتل ہو گیا، ایک بھاگ کے مکے پہنچ گیا، اور 2 کو قیدی بنا لیا انہوں نے، اور یہ قیدی اور سامان مال غنیمت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا، لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت بھی قبول نہیں کیا، اور یہ کہا کہ میں تمہیں نہیں کہا تھا، لیکن انہیں کوئی سزا بھی نہیں دی، یعنی ان بٹوین رکھا اس معاملے کو۔ اب ابو جہل نے عبداللہ حضرمی کے بھائی کو بلایا اور کہا کہ تم دہائی دو اپنے بھائی کے خون کی، اور اس نے روایتی طریقے سے دہائی دی کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، آئے میرا بھائی،
اب یہ قریش کے خون کو گرمانے کے لیے بہت ایفیکٹو ٹول تھا کہ ان کو ایک دم ہو کہ ہاں 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 بالکل ہم تمہارے بھائی کے خون کا بدلہ لیں گے. اور جب عتبہ بن ربیعہ کو تانا دیا اس کے بیٹے کا، اب وہ سب سے آگے آیا کہ ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو پھر چلو. اور سارا کا سارا لشکر جو تھا 1000 کا، اس کے اندر بھی وہ آگ بھڑک گئی کہ ہم نے بدلہ لینا ہے اب عبداللہ حضرمی کے خون کا. لہذا جب بدر کے میدان میں پہنچے تو ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے، ادھر قریش کا لشکر ہے. تو سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی اور بیٹے کو لے کر میدان میں آیا اور اس نے دعوت کی، آؤ میدان میں. تو سب سے پہلے تو اس کا بیٹا حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ وہ میدان میں آ گئے باپ کے سامنے تلوار لے کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلا لیا کہ نہیں، تو تمہارا باپ ہے، تم اس کے مقابلے میں یہاں کھڑے ہو جا کر. اس کے بعد 3 انصاری صحابی آئے، انہوں نے کہا جی پہلے اپنا تعارف کرواؤ. تو انہوں نے کہا کہ جی میں فلاں ابن فلاں ہوں، میرا تعلق اوس سے ہے. اس نے کہا جی میں فلاں ابن فلاں ہوں، میرا تعلق خزرج سے ہے. اسی طرح تینوں نے بتایا کہ ہم انصاری ہیں. تو عتبہ بن ربیعہ چیخا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کرو، ہماری ٹکر کے لوگ نکالو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو واپس بلایا اور پھر حضرت حمزہ، حضرت علی اور ایک اور صحابی جو ہیں وہ آئے میدان میں، اور پھر جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا. یہ میں نے حوالہ دیا تھا نا وہاں پر کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عتبہ بن ربیعہ جو ہے اس نے یعنی بیعت عقبہ، وہ جو حضرت مصعب بن عمیر کے کردار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینے کے لوگ کاشتکار تھے، ٹھیک ہے، اور لڑاکی ذہنیت کے، لڑاکی مینٹلٹی کے مالک نہیں تھے. لیکن جب ان کے اندر قرآن گیا، مصعب بن عمیر نے، میں نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ پتہ نہیں گھوٹ کے پلایا تھا یا شاید انجیکٹ کیا تھا قرآن ان کے اندر. تو جب قرآن اندر گیا، آپ کو شعر بھی سنایا تھا میں نے علامہ اقبال کا کہ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود. یہ قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ جب یہ کسی کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ شخص بدل جاتا ہے، اور جب اندر سے ایک شخص بدلتا ہے اس کے لیے پورا جہان بدل جاتا ہے کہ یہ ٹیبل جو ہے وہ اس اینگل سے اور ہے، میری طرف سے اور ہے، اس اینگل سے اور ہے، اس اینگل سے اور. تو پہلے دنیا کا طلبگار ہوتا ہے انسان، پھر اسے موت عزیز ہو جاتی ہے، یعنی سب کچھ بدل جاتا ہے اس کا، اس کے دن رات، مصروفیات، مشاغل، دلچسپیاں، سب کچھ بدل جاتا ہے، ایمز بدل جاتے ہیں. پہلے جینا عزیز ہے، پھر مرنا عزیز ہو جاتا ہے. تو جب قرآن اندر گیا تو وہ شیر ہو گئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے کر، ایڈاپٹ کر کے گویا قریش کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا، ببر شیروں کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا اور ان کے دشمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دے. اب یہ وہی اوس اور خزرج کے لوگ ہیں جن کو سمجھتے تھے قریش کے یہ کاشتکار لوگ ہیں. پہلا آفینس تو انہوں نے یہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، اور پھر اب دوبارہ آ کر عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کرو. لیکن اب وہ کاشتکار وہ نہیں تھے، اب ان کے اندر قرآن جا چکا تھا اور وہ شیر بن چکے تھے. اور غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ ایک تو مسلمان بے جگری سے لڑے، دوسرا اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آئی، فرشتے آسمان سے اتارے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قریش کے 70 سردار ڈھیر ہو گئے، جن میں ابو جہل بھی تھا، جن میں عتبہ بن ربیعہ تو خیر پہلے ہی حلے میں وہ 3 جو افراد سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہی سے وہ واصل جہنم ہو گیا تھا. اور اس کے علاوہ بڑے بڑے سرداروں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سابق آقا امیہ بن خلف وہ بھی تھا، نضر بن حارث بھی تھا، یعنی بڑے بڑے سردار جو ہے وہ ڈھیر ہو گئے، 70 قیدی بن گئے، اور مسلمانوں کے صرف 13
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ شہید ہوئے، 14ویں واپس جاتے ہوئے راستے میں وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو یہ کل شہادت تھی اس طرف سے، اور ادھر سے 70 واصل جہنم اور 70 قیدی بنائے گئے۔ تو بڑی فیصلہ کن فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پورے عرب پر دھاک بیٹھ گئی۔ اور اگلے ہی سال یعنی قریش کو اب ظاہر ہے جو پورے عرب کے سورما تھے ان کی بہت بڑی بےزتی تھی، لہذا اگلے ہی سال قریش پھر بدلہ لینے کے لیے آئے۔ یہ غزوہ احد ہے، اور یہ کیلنڈر میں کہاں فٹ کریں گے کہ غزوہ بدر کے 13 ماہ کے بعد، یعنی رمضان سن 1 ہجری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمیں روانہ شروع کی، رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، اور شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد میں کیا ہوا اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے، آج اس کا حق ادا نہیں ہوگا، کہ یہ ایک بہت بڑا معرکہ تھا۔ 3000 قریش آئے تھے لڑنے کے لیے، اور ادھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لوگوں کو لے کر نکلے تھے، لیکن اس کی تفصیل میں اگلی دفعہ بیان کروں گا۔ عبداللہ ابن ابی 300 افراد کو لے کر واپس آ گئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا بظاہر جو ہوا، لیکن اس کی وجہ سے شکست نہیں ہوئی۔ شکست کیوں ہوئی اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں کریں گے۔ آج اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ بہت شکریہ۔